ہمارا قافلہ واپسی کے سفر میں رواں دواں تھا۔ اس دفعہ سالار قافلہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوض کوثر کی سمت جا رہا تھا۔ میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا۔ یکایک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صالح زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر قافلہ ابو بکر تھے۔ ان کی جگہ عمر ہوتے تو تمہیں کم از کم 2-4 درے تو ضرور مارتے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے کہا، اصل بات ابو بکر یا عمر کی نہیں، عمر بھی وہی کرتے جو ابو بکر نے کیا، کیونکہ انہیں بھیجنے والی ایک ہی ہستی تھی، اس رب کریم کی ہستی جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میں نے صالح سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے؟ نہیں، ابو بکر بڑے حلیم الطبع شخص ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے سے ابو بکر کو تمہارے بارے میں پیغام بھجوایا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا۔ ویسے تم نے سچ کہا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر مجھے ابو بکر کے پاس بھیجا تھا؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، میرے بندے کو سنبھالو، وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فراموش کرنے جا رہا ہے۔ شرمندگی اور احساس مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے صالح سے دریافت کیا، یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ مختلف انبیاء کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس نے اپنی امت تک رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل اس تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خطائیں درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صالح نے جواب دیا۔ مجھے یاد آ گیا، صالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ مجھے آس بندھ گئی کہ شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ حالات کا نہ پوچھو، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس پر مزید یہ کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم دونوں یہ گفتگو کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا۔ اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دہائی دیتا ان کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ یہ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کی امتی ہیں، جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے۔ یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ یہ لوگ تو میرے امتی ہیں، میرے نام لیوا، میرے کلمہ گو ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے نے بڑے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ لوگ آپ کے نام لیوا ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر سخت ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر واپس حوض کوثر کی سمت مڑ گئے اور قافلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ صالح نے کہا، رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے۔
میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر پوری طرح پل پڑے ہیں۔ اسی اثنا میں میدان حشر کے بائیں جانب سے مزید کچھ فرشتے بھی آ گئے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ فرشتے ایک کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کر چیختے چلاتے دور جا گرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں حوض کے قریب کا علاقہ صاف ہو گیا۔ مار کھاتے اور بلبلاتے ہوئے یہ لوگ، جنہوں نے دین اسلام میں نت نئے عقیدے اور اعمال ایجاد کر لیے تھے، اپنی رسوائی اور بدبختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں صالح کے ساتھ کھڑا یہ عبرتناک مناظر دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ناکافی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس اپنی ہر گمراہی اور بد عملی کی ایک بے جا منطق موجود ہوتی تھی۔ جب کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، یہ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور عمل خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، تو یہ ان باتوں کو بکواس سمجھتے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے تھے۔ مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بھگت لیا تھا۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ صالح نے مجھ سے کہا، عبداللہ، میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا کہ آخر ہر نبی کی امت نے ہدایت واضح طور پر پا لینے کے بعد بدعتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لی؟ تم نے اچھا سوال کیا ہے۔ میں خود بھی زندگی بھر اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلو ہے۔ انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ لوگ مادیت کی طرف اپنے رجحان کی بنا پر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، تو کچھ لوگوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا۔ یہی تجاوز اور غلو بدعت کا سبب بن گیا۔ صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس افراط و تفریط اور غلو و تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیحی تھے۔ ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ترک کر دیا گیا، دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی عبادتیں، ریاضتیں اور بدعتیں دین میں داخل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلو بھی آخری درجے میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گڑ لیا۔ مگر یار، حقیقت یہ ہے کہ تم مسلمان بھی اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو۔ یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی۔ میں نے بلا توقف جواب دیا، اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا، عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی۔ یہ کہتے وقت میری نظر میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے۔ حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور، آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے۔ حضور، آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے۔ حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔